نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہم نے سیرت اولیاء کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد آج ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری بصرہ میں پیدا ہوئیں۔ بصرہ کی نسبت سے ہی آپ کا نام بصری رکھا گیا تھا، اور کیونکہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، ان سے پہلے ان کی 3 بہنیں پیدا ہوئیں، تو اسی نسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ لیکن والد بہت ہی غریب گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جس شب آپ کی ولادت ہوئی اس شب گھر میں اتنا تیل موجود نہیں تھا کہ آپ کی اس سے مالش کی جاتی، اور اتنے کپڑا بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے آپ کو لپیٹا جاتا، اور بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہیں تھا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ چراغ جلایا جا سکے اور گھر میں کچھ روشنی ہو جائے۔ تو شدید اصرار کرنے پر آپ کے والد ہمسایہ کے گھر میں گئے، لیکن صرف ہاتھ رکھ کر گھر واپس آ گئے۔ اس کے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور گھر واپس آ گئے، اور گھر آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ کے والد کے زہد کا یہ عالم تھا اور اللہ کے اوپر توکل کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو گھر آئے اور یہ بتا کر اس کے بعد لیکن خود بھی بہت پریشان تھے، اور پریشانی میں ہی نیند آ گئی۔ تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ بصرہ کے والی کے پاس جائیں اور ایک کاغذ پر ایک تحریر لکھ کر لے کر جائیں، اور اس میں یہ لکھیں کہ ہر یوم 100 مرتبہ تم مجھ پر درود بھیجتے ہو، اور جمعے کی شب 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن آج جو جمعہ کی رات گزری ہے اس میں مجھ پر درود بھیجنا تم بھول گئے، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دیں۔ تو جب صبح کو بیدار ہوئے تو بہت روئے، اور یہ خوشی کا یقیناً رونا تھا، اور خط کو تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے جب اس مکتوب کو پڑھا تو پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ نے حضرت رابعہ بصری کے والد کی اس قدر تعظیم کی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنے خود ہی پہنچے، اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے اطلاع پہنچا دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ تو رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور قحط سال کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی تھیں، تو آپ بھی ایک طرف کو چل دیں۔ تو ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں بعد بہت ہی قلیل رقم میں آپ کو فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز آپ سے کام لیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے،
اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے پاس پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی تھیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں اس نے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، اور اس نے دیکھا کہ آپ کے سر پر ایک نور معلق ہے، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اور یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہوا، اور اس نے عہد کیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے، کہ حضرت رابعہ بصری کی جو بزرگی تھی وہ اس کے اوپر آشکار ہو گئی۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے آپ کو آزاد کر کے درخواست کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، لیکن اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور دوبارہ سے اپنے ذکر میں مشغول ہو گئیں، اور آپ کے معمولات یہ تھے کہ آپ دن و رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ حضرت حسن بصری اور رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی ضرور شریک ہوتی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستہ میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا اور راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم ہی نہیں ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی، اور آپ اس پر اپنا سامان لاد کر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔